اخلاق مصطفیٰ تو دیکھو، کردار مصطفیٰ تو دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھو، امت سے محبت دیکھو، امت سے جو ہے امت کے لیے دعائے خیر کرنا دیکھو، امت کے لیے تڑپنا دیکھو، امت کے لیے رونا دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے بے قرار ہونا دیکھو۔ امت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ فرما رہے ہیں کہ میرے امتی کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا ہے۔ اتنا پیار امت سے، اتنی محبت امت سے۔ ارے یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، یہی تو الفت ہے، یہی تو محبت ہے کہ آج ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن فوراً ہم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، یہ الفت ہے مصطفیٰ کی کہ رب تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا بلکہ یہ مہلت دیا کرتا ہے، وقت دیا کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، تو میری چوکھٹ پہ آ کر کے اگر تجھے مہلت دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، میری چوکھٹ پہ آ کے معافی مانگ لے گا۔ اگر تو آ کر کے رو گر گڑا کر کے رو رو کر مجھ سے اگر تو معافی مانگ لے گا، اگر تو خطاؤں کے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف فرما دوں گا، تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، تیری غلطی کو درگزر کر دوں گا، تیری خطا کو درگزر کر دوں گا، اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کر دوں گا۔ ارے یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ ان کا اخلاق ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے جس نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ لوگ مصطفیٰ کو جادوگر کہنے لگے تھے، معاذ اللہ۔ لوگ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، مکہ مکرمہ میں لوگ مصطفیٰ کو برا بھلا کر رہے تھے۔ اس عورت نے اتنا سنا ہے تو وہ عورت مکہ چھوڑ کے جانے لگی ہے، وہ عورت جانے لگی، مکہ چھوڑا، اس نے اپنا سامان باندھا ہے اور اپنے ضروریات کا سامان باندھنے کے بعد جو ہے وہ مکے سے چلنے لگی ہے۔ سامان زیادہ ہو گیا، اب وہ انتظار کر رہی ہے کوئی جوان نکلے تو میں اس سے کہوں کہ مجھے روڈ تک، باہر تک کر دے، مجھے شہر تک کر دے، وہاں چھوڑ دے، کچھ دور تک لے جائے، کچھ کسی مقام پر چھوڑ دے۔ وہ انتظار کر رہی ہے کہ اتنے میں دیکھتی ہے کہ خوبصورت چہرے والا ایک حسین و جمیل شخص، ایک کالی کالی زلفوں والا چلا آ رہا ہے۔ وہ آیا، اس شخص نے کہا مائی کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے جب اتنا کہا ہے تو وہ عورت کہتی ہے میں نے سنا ہے کوئی نام محمد نامی شخص آیا ہے، جو اس سے جو ملا کرتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ جب اس شخص نے اتنا سنا تو کہا مائی کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا مجھے فلاں مقام تک جانا ہے، کہا میرا سامان زیادہ ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مائی پریشان نہ ہو، اماں پریشان نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے کاندھوں پر وہ سامان لادا ہے اور جانے کے بعد اس عورت کو اس مقام پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس عورت کو اس مقام پہ چھوڑنے کے بعد وہ شخص جو ہے پیچھے کو مڑتا ہے اور اپنی جگہ کو جانے لگتا ہے، اپنے مقام جانے لگتا ہے۔ وہ عورت وہ ضعیفہ کہتی ہے اے شخص تو اپنا نام تو بتا دے، کم سے کم میں جہاں جا رہی ہوں کم سے کم یہ کہوں گی کہ اگر وہاں نام محمد نامی کوئی جادوگر معاذ اللہ آیا تھا تو وہاں کوئی نیک بندہ بھی رہا کرتا تھا، کوئی اچھا شخص بھی رہا کرتا تھا جو میرا سامان لاد کر کے مجھے فلاں مقام پہ چھوڑ کے گیا۔ اگر وہاں کوئی جادوگر بھی معاذ اللہ کا محمد نامی شخص آیا ہے، وہاں وہ بھی رہتا ہے تو وہاں اچھے لوگ بھی رہا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ مصطفیٰ کو جادوگر کہا جا رہا تھا، لیکن اس عورت نے جب اتنا کہا تو وہ شخص جو آیا تھا جس نے اپنے کاندھوں پر اس عورت کا ضعیفہ کا سامان لادنے کے بعد جو ہے فلاں مقام تک، اس عورت کے مقام پر، ضعیفہ کے مقام تک چھوڑا تھا، وہ عورت سے وہ شخص کہنے لگا اے عورت، اے ضعیفہ، اے مائی، جس کے ڈر سے، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہی محمد میں ہوں، میں وہی محمد ہوں۔ کہ اتنا سننا تھا کہ جب سنا ہے کہ یہ وہ محمد ہے، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اس کا جو ہے اخلاق اتنا نرالا ہے، تو کہتی ہے عورت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ محمد ایسا ہوگا، محمد ایسا ہوگا، لیکن تجھے دیکھ کر، تیرا کردار دیکھ کر کے آج سمجھ آ گیا ہے جب محمد ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا، جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مکہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان کریے، اب آپ کی غلامی میں زندگی گزارتے ہوئے مر جاؤں گی۔